اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوانے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں جتنی جان مار سکتے ہو مار لو، جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک مسلمان وہ نیکی کا، خیر کا، اچھائی کا، دین کا کتنا حریص ہوتا ہے، کتنا بھوکا ہوتا ہے اور کتنا وہ متمنی ہوتا ہے۔ نیکی کا شوق، دین کا جنون، نیکی کا جذبہ، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے انبیاء کا ذکر فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر، اور آخر میں کیا فرمایا کہ یہ میرے سارے کے سارے انبیاء نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہاں پر کوالٹیز بیان کی ہیں، خوبیاں اور ان کا تعارف کیا ہے، کروایا ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا کہ میرے مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اچھے کام میں، دین کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج انسان اپنی فطرت کے مقابلے، فطرت کے مطابق اس دنیا کے اندر ہر میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، لیکن اگر ہم مقابلہ نہیں کرتے، ایک دوسرے پر نظر نہیں رکھتے، تو نیکی اور دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہر شخص نے اپنے رشتہ داروں پر، بھائیوں پر، محلے داروں پر، اپنے شریکوں پر نظر رکھی ہے۔ وہ کھا گیا، بنا گیا، کما گیا، میں تو پیچھے رہ گیا۔ کبھی ہم اور ایک دوسرے کی جاسوسیاں، اس نے کون سا طریقہ بنایا ہے کہ جناب یہاں سے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کبھی بھائی ہم نے ایک دوسرے پر اس تنازع میں بھی نظر رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور میں کہاں پر کھڑا ہوں، وہ کہاں پر کھڑا ہے، میری عبادت کتنی ہے، اس کی عبادت کتنی ہے۔ کبھی ہم نے اس حوالے سے بھی ایک دوسرے کی جاسوسی کی ہے، ایک دوسرے پر نظر رکھی ہے، ایک دوسرے کی ریس کی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بڑی منفرد باتیں پیش کروں گا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ توجہ سے بیٹھے اور پوری ذرا بیداری کے ساتھ آپ کو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، سلف صالحین کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ نیکی کا جنون، نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن حارث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز مدینے میں پڑھی۔ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، عصر کی نماز پڑھی، فسلم فقال مشرع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی اتنی جلدی سے اٹھ گئے اور فتخطى رقاب الناس، لوگوں کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ حالانکہ یہ وہ کام تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے اوپر سے نہیں گزرنا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ عام حالات میں یہی حکم ہے، لیکن اگر کبھی کوئی خاص وجہ بن جائے تو آپ لوگوں کی گردنیں بنا کر جا سکتے ہیں۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے، اللہ کے رسول اس طرح اٹھنے والے تو نہیں تھے اور اس طرح اوپر سے گردنیں بھرانگنے والے تو نہیں تھے، اتنی جلدی میں تو کبھی آپ نہیں آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو دیکھ لیا کہ وہ پریشان ہیں۔ خیر آپ اپنے گھر میں گئے، فوراً تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کیا کہتے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہ مجھے اصل میں یاد آ گیا تھا میرے گھر میں سونے کی چھوٹی سی گلی پڑی ہے، آگے رات آ رہی ہے، عصر کی نماز پڑھا رہی ہے، مغرب ہوگی، رات آ جائے گی، ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہے، میں بھول جاؤں اور ہمارے محمد کے گھر میں سونا پڑا رہے، مال ہو اور اللہ کے راستے میں تقسیم نہ ہو، گھر میں پڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟
لہٰذا میں جلدی جلدی گھر والوں کے پاس گیا ہوں اور ان کو کیا کرایا ہوں کہ اس کو بالفور اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، صدقہ کر دو۔ دیر نہیں کی، نیکی تھی، یاد آئی نیکی کا موقع محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیر کرے، تاخیر کرے، سوچتا ہے، فوراً اس نیکی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، میں 2 سے 3 راتیں نہیں گزرنے دوں گا، اللہ قسم تو ہوں میرے کو، اس کو سارا کا سارا میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ نیکی کے اندر شوق اور جذبہ، صحابہ کرام صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، مدینہ کے لوگ صحابہ کرام گھبرا گئے۔ مدینہ رات کا وقت ہے، مدینہ کے باہر کی طرف سے کوئی شور آیا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جلدی جلدی اپنے گھوڑے، سواریاں، تیر، نیزے، ڈھالے، شالے، اپنا دفاع فوراً تیار کیا، گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ کی سڑک کی طرف جاتے ہیں۔ آگے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر کون آ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینہ کی سڑک اور بارڈر کا چکر لگا دیا۔ فرمایا سو جاؤ، میں پورے مدینہ کی باؤنڈری اور اس کے بارڈر اور سڑک کا چکر لگا کر آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نیکی کا شوق، جذبہ اور جنون ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو، سیدنا فاروق کو، دیگر صحابہ کرام کو۔ سورۃ ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں چیتا آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں، اگر میں اس موضوع پر تو گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق مالا فوافق ذلك اليوم مالا فوافق ذلك اليوم مالا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے میرے پاس بھی مال تھا۔ اليوم اسبق ابا بکر ان سبقت الیہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اسی وقت یہ سوچا اگر زندگی میں کبھی عمر تو ابو بکر سے جیت سکتا ہے نا، آج میرے پاس موقع ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج ابو بکر کیسے جیتتے ہیں، ہر میدان میں پہلے نمبر پر، ہر نیکی میں پہلے نمبر پر۔ آج میں دیکھتا ہوں ابو بکر کیسے پہلی پوزیشن لیتے ہیں۔ آج عمر کے پاس بھی مال ہے، آج کر لے میرے ساتھ مقابلہ۔ یہ ٹکڑا، یہ جملہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکی کے کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہوتا تو اس کے اول نمبر پر آنے والے تھے۔ اور دوسرا یہ ٹکڑا حدیث کا ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے اور اس بات پر بھی روشنی ڈال رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر سے تاک لگا رکھی تھی۔ ابو بکر جتنا نہیں دیتا کبھی کسی کو آج بات کیا ہے، اس کا مطلب ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی دیر سے اس موقع کی تلاش میں تھے، اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں آج میں ابو بکر سے جیت سکتا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی خوشی اپنے گھر میں چلا گیا، ابو بکر بھی اپنے گھر میں چلے گئے، میں نے اپنے گھر کا سارا مال، ساری جگہ، ساری دولت اکٹھی کی، فجعلتہ شطرین، اس کے 2 حصے کیے، آدھا کچری میں باندھا، آدھا گھر میں چھوڑا، اور بڑا خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ اور ابو بکر ابھی نہیں آئے، میں انتظار میں ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں ہاں لگتا ہے ابو بکر کو کوئی شے نہیں لپٹ گئی۔ عمر تمہیں مبارک ہو، آج تو جیت گیا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹی سی کچری اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عمر سے بھی پوچھا تھا عمر کھانے والے کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا فرمایا تھا؟ اب قریت لہم مثل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جتنا مال لے کر آیا ہوں اتنا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور جب ابو بکر سے پوچھا تو فرمایا اب قریت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول جسے دنیا کا مال کہتے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت جسے کہتے ہیں، دنیا کی دولت کا ایک ذرہ بھی میں نے اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ ہاں اگر اپنے گھر میں چھوڑا ہے تو اللہ کے دین کی دولت چھوڑ کر آیا ہوں، رب رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، اور دنیا کی دولت میں سے کسی
میرے گھر میں ہے، سب کچھ آپ کے پاس گیا۔ پھر وہی حضرت عمر جو سوچ رہے تھے آج جتنا ہی جتنا آج میدان مارا گیا میں ادھر ہی کھڑے ہو کر سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو خود یہ نمبر دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا اسبقه الى شيء ابدا، عمر کتنے پھرنا تو تیرے بس کا روک نہیں ابوبکر کی طرح تو نہیں جیت سکتا، آج بھی نہ آج تک تو جیت سکا ہے نہ آئندہ جیتے گا۔ اور اسی طرح یہی حضرت ابوبکر صدیق ہے، مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہم گشت کر رہے ہیں اور چلتے چلتے ہم ایک جگہ پر پہنچے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننا شروع کر دیا، کچھ دیر قرآن سنتے رہے، اس کے بعد آگے چل پڑے، آگے جا کر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے وہ کہیں قیام کر رہے ہیں اور یہ تینوں شخصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق، سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تینوں جب آگے چلے گئے، آگے جا کر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں من سرہ ان یقرأ القرآن غصن کما انزل فلیقرأہ من امر العبد، جو بندہ قرآن اس انداز میں اس معیار کا پڑھنا چاہتا ہے کہ جس انداز میں محمد کے سینے پر نازل ہوا ہے، تو اپنے قرآن پڑھنے کا استاذ قاری معلم عبداللہ بن مسعود کو بنا لے۔ یہ کوئی چھوٹی گل سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی ڈگری، اتنی بڑی سند، اتنا بڑا ایوارڈ، اتنا بڑا میڈل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہو رہا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس اتنی بڑی خوشخبری سے بے خبر ہے۔ اب جو ساتھ جو نیکی کے شاہین، نیکی کے شہباز صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا دل میں سوچا، گشت ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے، فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے، حضرت عمر کہتے ہیں میں فعال لجت ابن مسعود لیبشر بالله قال رسول اللہ علیہ وسلم، میں اندھیرے میں ہی فجر سے بھی پہلے، تہجد کے وقت سے بھی پہلے میں جناب چل پڑا عبداللہ بن مسعود کی طرف کہ کہیں ابوبکر پہلے آ کر خوشخبری نہ دے جائے، میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود خوش ہو تو اس میں عمر کی زبان استعمال ہو، مجھے یہ نیکی ملے۔ کہتے ہیں میں اس لیے جلدی جلدی چل پڑا، گھر میں مجھے سکون اور آرام نہیں آیا، جا کے دروازہ بجایا، عبداللہ بن مسعود باہر نکلے، کہتے ہیں اللہ خیر کرے عمر اس وقت کہا وہ رات ہم آپ کو ملے تھے نا جب آپ تہجد پڑھا، ہاں جی ملے تھے، تو اللہ کے رسول نے آگے جا کر پتا آپ کے بارے میں کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا، ایک اتنی بڑی آپ کو سند اور ڈگری دی ہے، کہا کیا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا اور یہ خوشخبری آپ کو میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لقد سبقک بہا ابوبکر، ابوبکر پہلے آ کر مجھے خوشخبری دے گئے۔ یہ ہے نیکی کا جنون، نیکی کا شوق اور نیکی کا جذبہ، چھوٹی ہو بڑی ہو نیکی۔ صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے چاہے نہیں کرتے تھے، شاید انہی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے حضرت عمر نے کہا تھا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، اگر ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے زمین والوں کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان سارے زمین والوں سے بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول مسجد میں مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ہے کوئی یاد جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ ایک ہاتھ اٹھتا ہے، کس کا؟ سیدنا صدیق کا۔ پھر کہا ہے کوئی آج جس نے کسی مریض مسلمان کا پتہ لیا ہو؟ ایک ہاتھ اٹھتا ہے، کس کا؟ سیدنا صدیق کا۔ پھر اللہ کے رسول تیسرا سوال کرتے ہیں آج ہے کوئی جس نے اللہ کے راستے میں سجدہ کیا ہو؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، سیدنا صدیق کا۔ اللہ کے رسول چوتھا سوال کرتے ہیں آج ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ ایک
ہاتھ اٹھتا ہے کس کا؟ سیدنا صدیق کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتمعنا فی رجل الا دخل الجنہ، اور جس بندے کے اندر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں اور وہ خوبیاں کے اندر پیدا کر لے، اس بندے کے جنتی ہونے کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور پھر صرف سیدنا صدیق نہیں، آگے ان کی بیٹی دیکھ لیں، میری اور آپ کی اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کس باپ کی بیٹی ہے؟ کس شوہر کی بیوی ہے؟ ان کے پاس ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے 1,00,000 کی مالیت، 1,00,000 درہم 2 پوریوں کے اندر بھیجا۔ میری اور آپ کی اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہی مال گھر میں آیا ٹرے میں درہم رکھے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اصل تک سارا کا سارا مال تقسیم کر کے فارغ ہو گئی۔ جب آگے مغرب کے وقت افطاری کے وقت ہوا، ان میں ذرا کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کوئی افطاری کے لیے کوئی سامان لے کر آؤ، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے یاد آیا تو میں نے افطاری کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے ام المؤمنین، آپ کے پاس بھی اتنا مال آیا تھا، آپ اس 1,00,000 درہم میں سے زیادہ نہ صحیح، آپ صرف 5 درہم رکھ لیتی، 5 درہم مجھے دیتی، میں اس کے ساتھ گوشت وغیرہ خرید کر لاتی، آپ کو بنا کر دیتی، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ اس کے ساتھ افطاری کرتی۔ آپ گھر میں کوئی چیز بھی افطاری کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ حضرت سے کیا فرماتی ہیں؟ مجھے ملامت نہ کر، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو میں ہو سکتا ہے 5 درہم رکھ بھی لیتی، یاد دلا دیتی۔ نیکی کا اتنا شوق، جذبہ اور جنون اپنے روزے کا بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں فکر کہ میں نے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ رکھنا ہے، بس یہی فکر ہے اللہ راضی ہو جائے، نیکی حاصل ہو جائے، میں کچھ کما لوں اور کچھ بناؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، قریش کے نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ دنیا کے معاملے میں اپنے نفس پر قابو رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول موجود ہے، وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی طرف دنیا نہ جھکی ہو اور وہ دنیا کی طرف تھوڑا سا مائل نہ ہوا ہو سوائے عمر کے اور عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے۔ یہ عبداللہ بن عمر بیمار ہیں، انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، انگور منگوائے گئے، غلام انگور لے کر آیا ہے، ابھی انگور سامنے رکھے بھی تھے، چاہ بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے، ضرورت بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن سوالی نے سوال کیا، آواز لگائی، اٹھا کر انگور سوالی کو دے دیے، ایک انگور بھی نہیں کھایا۔ کیا اللہ راضی ہو جائے، نیکی حاصل ہو جائے، نیکی کا موقع مل رہا ہے، میں اپنے ہاتھ سے کیوں جا رہا ہوں؟ یہ حضرت عمر بن عمر ہے۔ ایک دن کہتے ہیں غلام کو، یار آج مچھلی کھانے کا بڑا دل کرن گیا ہے۔ غلام مچھلی لے کر آیا، اس کو بنایا، پکایا، تیار کیا، سامنے رکھی، ابھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، سوال کرنے والے نے آواز لگائی، مچھلی اٹھا کر سوالی کو دے دی۔ کیا شوق کس چیز کا ہے؟ اپنے پیٹ بھرنے کا نہیں، دنیا میں کچھ حاصل کرنے کا نہیں، بس اس دنیا میں ہم آئے اس لیے ہیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی آخرت بنا جائیں، نیکی کے انبار لگا لیں، نیکیوں کی انویسٹمنٹ کر لیں اور نیکیوں کا ذخیرہ خزانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ یہی حضرت اللہ بن عمر، ان کی بیوی میمون بن مہران ثانی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی بیوی کو لوگوں نے ذرا ڈانٹا کہ اللہ کی بندی تو کیسی عورت ہے، عظیم ایک انسان تیرا شوہر ہے، اس نے آپ نے اس کی صحت دیکھی ہے، اس کو کچھ کھلا پلایا کرو، آپ اس کو لگتا ہے کھانا نہیں بنا کر دیتی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی میں کی کرا، میں بڑا کچھ بنا کے دینی ہوں، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب کچھ جو ہے وہ مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور عشاء کا کھانا اکیلے کھاتے ہی نہیں، جب تک کہ کھانے میں کوئی فقیر مسکین شامل نہ ہو اس
سڑک سے نیچے نہیں اترتا. جب لوگوں نے غلامت کی تو اس دن انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اچھے سے کھانے بنائے اور مسکین جو عبداللہ بن عمر کے راستے میں بیٹھتے تھے ان کو بلا کر بھیجا، پہلے کھانا کھلا دیا، اور جن مسکینوں نے ابھی آنا تھا اپنے گھروں میں تھے ان کے گھروں میں کھانا بھیج دیا، ساتھ پیغام بھیج دیا کہ اللہ کا واسطہ دے آج اگر پر عبداللہ بن عمر بلائے نا تو نہ آیا جائے. چلو ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے، ہم نے تمہارا اسے تمہارے گھر میں پہنچا دیا، تمہارے پیٹوں میں چلا گیا، اب نہ آؤ. اسی طرح ہوا جب عشاء کا کھانا کھانے لگے، انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کو پیغام بھیجا، اس کو پیغام بھیجا، اس مسکین کو پیغام بھیجا، کوئی بھی نہیں آیا. سمجھ آ گئی کہ لگتا ہے میری بیوی کی کارروائی ہے، اور بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو کی چاہیے کہ میں آج رات کا کھانا نہ کھاؤں. جب تک کوئی مسکین نہیں آ کر عبداللہ بن عمر کے ساتھ بیٹھے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. مسکین کوئی نہیں آیا، شام کا کھانا نہیں کھایا. حضرت نافع عبداللہ بن عمر کے ذات کرتا غلام کہتے ہیں ایک شخص آیا جوارش لے کر، ہاضمے کی پکی لے کر عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھی، یہ لے لے. یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ پکی کھانے سے نا آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جایا کرے گا. کہنے لگے بدبخت، میں نے تو پورا مہینہ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نافع سے لوگوں نے پوچھا تھا عبداللہ بن عمر کے ساتھ کرتا غلام سے کہ عبداللہ بن عمر اپنے گھر میں عبادت کے حوالے سے، نیکی کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ غلام نے کیا کہا تھا؟ کسی عام بندے کے بس کا روک نہیں جو عبداللہ بن عمر کرتا ہے. جو نیکی اپنے گھر میں عبداللہ بن عمر کرتے ہیں کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہر وقت باوضو ہونا، سردی ہے گرمی ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھتے چلے جانا، صدقہ خیرات کرنا، نفلی روزے رکھنا، کیا تہجد پڑھنا، پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ کرتے ہیں. عام بندہ یہ عمل نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں جو عبداللہ بن عمر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ طبقات میرے ساتھ کے اندر صحیح سند کے ساتھ آپ کو بھیجیں گے. حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، صحابی رسول ہے، 7 ہجری میں مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اللہ کے رسول کی ہو کر رہے گئے. سنے یہ بات انشاءاللہ آپ کو اس پر دوبارہ نہیں ملے، موقع غنیمت سمجھے. ایک لمحہ ایک پل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. صرف اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے، مجبوری میں دروازے پر ہے، بس 2 ہی جگہ حضرت ابو ہریرہ کی 2 ہی جگہ، یا مسجد نبوی میں مجلس نبوی جو اللہ کے رسول کی علمی مجلس رکھتی تھی جس میں آپ کچھ بیان فرمایا کرتے تھے، یا چوکھٹ نبوی. نبی کی مجلس یا نبی کی چوکھٹ، نبی کی مجلس یا نبی کی چوکھٹ. خود کہتے ہیں مہاجر صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے، انصار صحابہ زمیندار تھے، زمینیں تھی، وہ ان کا جناب زمیندارہ تھا، وہ زمیندارہ کرتے. لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، نہ بازار میں جا رہے ہیں، نہ کوئی دیہاڑی روٹی روزی کے لیے کما رہے ہیں. کسی کو کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، ادھر نہ بھوکے ہیں یا مجلس نبوی میں بیٹھے ہیں. اگر اللہ کے رسول گھر میں آ گئے تو پھر آپ کی چوکھٹ پر بیٹھے. کیوں؟ صرف پیچھے فکر ایک ہے، شوق ایک ہے. اگر میں دائیں بائیں ہو گیا، اللہ کے رسول نے کوئی حدیث بیان کر دی، میں اس سے محروم رہ جاؤں گا. اور خود کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میرا سر چکرا کرتا، میں کیوں کرتا؟ لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے مجھے مجنون دیوانہ سمجھ کر، اور میرے ساتھ مجنون ہونے کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ میں کہتا ہاں میرا ابو ہریرہ دیوانہ تھا، میرا ابو ہریرہ مجنون تھا، میں مانتا ہوں، لیکن کس اعتبار سے؟ دنیا کا نہیں، دین کا، نیکی کا، اللہ کے رسول کی شریعت کا، پیارے پیغمبر کی محبت کا. وہ دیوانہ شدائی اور فدائی اور مجنون تھا. اس لیے ایک لمحہ بھی خرچ نہیں ضائع نہیں کیا. اس کے باوجود ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جب حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہوئی، وفات کے بعد کے اثرات نظر آنے لگے، رو رہے ہیں.
صحابہ کرام تابعین پاس بیٹھے کہتے معلوم کی کہ یا ابا ہریرہ اب ہمارا خیر تو ہے آپ کیوں رو رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے؟ کہا لا ابکی اللہ دنیا تمہارا حاضی یہ مت سمجھنا کہ ابو ہریرہ کا دل نہیں کر رہا دنیا چھوڑنے کو دنیا کی جدائی کیسے ہو رہا ہے یہ دنیا کا کر فر یہ دنیا کی زیب و زینت یہ دنیا کی چکا چوند روشنیاں یہ دنیا کے مال کی فراوانیاں یہ دنیا کے مزے یہ دنیا کی لذتیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے نہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں نا میں نے جنت کو حاصل کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے والا سفر بڑا لمبا ہے لیکن ابو ہریرہ کے پاس نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں جس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا وہ کہہ رہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے سفر لمبا ہے ابو ہریرہ کے پاس کرایہ تھوڑا ہے نیکیاں تھوڑی ہیں خزانہ تھوڑا ہے اور آج ہمارے پاس چند نیکیاں ایک ہاتھ پر میں اور آپ اپنی نیکیاں دے سکتے ہیں لیکن اتنے جبری اتنے بہادر نڈر اور دلیر ہمیں ساڑھے کوئی وقت کی کوئی نہیں ساڑھے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں کوئی نیکی کرنے کا اللہ کی بات کرنے کا اور بھائی جان یہ عبادت کی تھکن تھکاوٹ ہمیشہ نہیں رہے گی یہ دور ہو جائے گی لیکن آپ اس تھکاوٹ کا اجر آپ کے اعمال نامے میں باقی رہے گا پچھلے سال آپ نے جو رمضان میں عبادت کی تھی اس کی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں آج ختم ہو گئی اس کو بھول گئے لیکن وہ اجر آپ کا آج بھی موجود ہے تو لہذا یہ بات سمجھے حضرت سعید بن مسیب اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں تابعی ہیں اور صحابی کے بیٹے حضرت سعید بن مسیب جب فوت ہونے لگے گھر والے پریشان ہو کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگ پڑے کہتے کس بات پر رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو تمہیں پتا ہے سعید بن مسیب کی آخری 40 سال اس طرح گزرے ہیں کہ 40 سال میں ایک دن بھی نہیں پانچوں نمازوں کا ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ جب مؤذن نے مسجد میں اذان دی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود نہ ہو 40 سال میں آج امت محمدیہ میں کوئی ہے ایسا انسان جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے آج میری تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ کہاں ہے میں کہتا میرے کو وقت کوئی نہیں میرے کو ٹائم کوئی نہیں میرا کام ہی بڑا ہے میرا کاروبار ہی بڑا ہے سن لو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں صحابہ کے شاگرد تابعی ہیں یہ کہتے ہیں من علامات اعراض اللہ بالعبد ان یشعر فیما لا یعنیہ خذلان له اگر دنیا میں کسی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ذلیل اور رسوا انسان کو دیکھنا ہو اس مسلمان کو دیکھ لو جس کے پاس ایسا کاروبار ہے ایسا دھندا ہے ایسی مصروفیت ہے کہ جس کو دے اس کو اللہ کے دین سے غافل کر دیا یا اللہ کے دین کے لیے وہ اس کا کاروبار اس کو وقت نہیں دینے دیتا یہ سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر رکھا ہے اللہ نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے خذلان اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے میں اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہوں پہلے میری ایک دکان تھی اب 2 ہوگی پہلے 2 تھی اب 4 ہوگی میں اس کو اللہ کا فضل سمجھ رہا ہوں اگر یہ میری دکان یہ میری ہڈی یہ میرا کاروبار یہ میری زراعت یہ میری سیدھی دارہ یہ میرا گھر بار یہ میرے بیوی بچے اہل اگر اللہ کے دین کو صحیح وقت نہیں کرنے دیتے اللہ کی قسم ہے کہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل اور رسوا ہونے کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے اعراض ہو کرنے کی منہ موڑنے کی دلیل ہے آخری بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں اس پر میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن وہی بات ہے میں نے آپ کا ذرا وقت بھی نہیں لینا یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اس طالب علم اور اس آخر کی کچھ باتیں اپنے جھولے میں ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور جزائے خیر عطا فرمائے گا آپ یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ میری تقریر کا خلاصہ ہے نیکی کا شوق جنون اور جذبہ کسی بھی شکل میں ہو
کیا خیال ہے دین کا علم حاصل کرنا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے نا. اب پھر اس کو ہم چند جھلکیاں دیکھیں گے. اگر وہ ابو ہریرہ کی بات آپ نے سنی کس طرح دین کا شوق ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کو خبر ملی کہ شام کے اندر ایک صحابی ہے, ان کے پاس ایک حدیث کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. صحابی رسول نے مدینے سے شام کا ایک طرف کا سفر 1 مہینے کا, اور 1 مہینے کا آنے کا, 1 مہینے جانے کا, 2 مہینوں کا سفر بنتا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ نے اسپیشل طور پر اونٹ خریدا, اس پر کچاوا کسا, مدینے سے شام چل پڑے, اس صحابی سے جا کر حدیث سنی, کچاوا کھل بغیر واپس آ گئے. کہا میں صرف حدیث سننے کے رہتا, کچھ اور کوئی کام نہیں تھا. اتنا شوق اللہ کے دین کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پورے صحابی ہیں, پورے صحابی ہیں. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی سنی ہوئی تھی, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس میں کچھ شک محسوس کر رہے تھے کہ کہیں میں بھول تو نہیں نا. اس شک کو دور کرنے کے لیے مصر میں حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس وہ حدیث تھی. مدینے سے مصر جاتے ہیں, اس حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے اس صحابی سے حدیث ہوتے واپس آ جاتے ہیں. صحابی کو ٹائم ہی کوئی نہیں. کیا ان کے پیٹ نہیں تھے؟ کیا ان کی ارادے نہیں تھی؟ کیا ان کی مجبوریاں نہیں تھی؟ اور یہ کھاتے پیتے نہیں تھے, سب کچھ تھا, لیکن اللہ کی قسم ہے انہوں نے اللہ کے دین کے سامنے اس دنیا کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھا, اللہ کے دین کو جتھا مار رکھا, اور سب سے آگے اللہ کے دین کو رکھا. دین کے ساتھ ان کا شوق تھا, لگن تھی, جنون تھا. اور امام مظہور شامی رحمہ اللہ کو پہلے غلام تھے, کہتے ہیں مجھے مصر میں آزاد کیا گیا, میں نے مصر کے علماء سے علم سیکھا, پھر میں جناب مصر کے بعد بغداد, کوفہ اور پھر شام میں آیا. شام میں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ علم کو میں نے چھلنی میں چھان کے مارا. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ بخارا سے مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. والدہ اور بھائی واپس ہو گئے, امام بخاری مکہ میں رہ گئے اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے. 2 سال مکہ میں رہے, پھر مدینے میں گئے, پھر مدینے سے کوفہ, بغداد, بصرہ, یمن, شام اور خراسان, حرات, نیشابور, یہ سارے کے سارے علاقے چھان مارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 290 استاذوں سے دین کا علم حاصل کیا. امام عبداللہ بن مبارک کو کون نہیں جانتا؟ 1100 استاذوں کے سامنے بیٹھ کر باری باری اللہ کا دین حاصل کیا. امام مالک رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ 900 استاذوں سے علم حاصل کیا. امام ابو حنیفہ اصفہانی نے 800 علماء سے علم حاصل کیا. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 اساتذہ سے علم حاصل کیا. اور امام ابو حاتم رازی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, حدیث کے محدث ہیں, کہتے ہیں میں جب تک اپنے گھر سے نکلا اللہ کے دین کا علم کار بن کر اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال میری عمر ہے. مسلسل 60 سال میں سفر میں رہا, اور میں شروع میں سفر کا فاصلہ گنتا رہا. 3000 میلوں تک, یعنی 6000 کلومیٹروں تک میں نے شمار کیا. اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. اتنے لمبے سفر. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ لوگ سن, یہ لندن, یہ دل سن, یہ نہ کوئی بار اور دوڑتی ہے نہ سی کہ لمبا سفر نہ کر لیا. بالکل ایسی بات نہیں ہے. نہ یہ فارغ تھے, یہ بھی انسان تھے, نہ ان کے پاس نہ تمہارے فرق تھا. چند ایک ہوں گے جن کے پاس کوئی تھوڑی سی بات ہوگی, باقی سارے کے سارے غریب. پھر اتنے لمبے سفر, مشکل ترین سفر, پھر مصیبتیں تکلیفیں کیسے برداشت کرنی. پیچھے نیکی کا شوق تھا, نیکی کی شوق نے سب کچھ کروایا. اپنی بات میں سمیت اور معذرت کے ساتھ میں آپ کے سلسلہ آخری باتیں کر رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
اس وقت تک کوئی طالب علم علم کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ فقر و فاقے کا مزہ نہ چکھ لے۔ امام مالک کے رحمت اللہ کے استاد حدیث کے بہت بڑے محدث امام ربیعہ، انہوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس دولت تھی نا ساری کی ساری اللہ کے دین پر لگا دی علم حاصل کرنے کے لیے۔ نوبت یہاں تک پہنچی اپنے گھر کے پالے کڑیوں تک بیچ دی اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے یہ محدث اور امام اللہ کے دین کے لیے حاصل کرنے والے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھا رہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہے، کون نہیں جانتا؟ جب یہ یمن میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ نالے بنتے تھے، نالے ایزان بند، وہ بول بول کر بیچتے، اپنی ضروریات پوری کرتے، ساتھ اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے۔ اور جب واپس آنے لگے یمن سے تو وہاں کا جو تندورچی تھا، نان بائی روٹیاں لگانے والا تندور والا، اس کے مکروز نکلے۔ قرض اتارنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے پاؤں میں جوتے تھے، وہ جوتے دے کر اپنا قرض اتارا، ننگے پاؤں واپس آئے، کافلے میں شامل ہو گئے، لوٹے کا سواریوں پر سامان اتارنا لادنا اس کا کام کرتے رہے، ساتھ ساتھ مزدوری کرتے رہے، سفر بھی طے ہوتا رہا، مزدوریاں بھی کرتے رہے، اپنی ضروریات پوری کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں بشرا میں تھے علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ دن ہو گئے کلاس میں نہیں جا رہے، استاد صاحب بھی غیر حاضر محسوس کر رہے ہیں، طالب علم ساتھی بھی امام بخاری کو غیر حاضر سمجھ رہے ہیں، کیا کام ہے بخاری جو اتنی دور سے اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ پتہ کیا امام بخاری ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھے ہیں، نظر نہیں آ رہے، آواز آ رہی ہے، کہا جی بخاری کیا مسئلہ ہے؟ استاد جی پوچھ رہے ہیں، کلاس میں نہیں آ رہے، آپ بخارا سے چل کر بسرا میں آئے اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے، خیال تو ہے؟ کہا جی میرا لباس پھٹ گیا ہے، میرا بدن ڈھانپنے کے لیے میرے پاس لباس نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ ساتھیوں نے پیسے جوڑ کر تھوڑے تھوڑے کپڑے لے کر دیے امام بخاری کو، پھر علم کی مجلس میں شامل ہو۔ یہاں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے قدم نہیں لگائے، اپنے مشن سے نہیں پیچھے ہٹے، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ شکر دین سے غافل، ہم آج اللہ کے دین کو کتنا حق دے رہے ہیں اور اپنی دنیا کو کتنا حق دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے مسلمانوں کو درس میں بیٹھنے کے لیے شیطان خواہش کرتا ہے، کھجلی کرتا ہے، دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، کام یاد کرواتا ہے، اور یہ بھی تھے، یہ بھی انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ بات سمجھیں کہ جناب یہ کوئی ہفتوں یا مہینوں کا قیام ہوتا تھا، سالوں سالوں کا قیام۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس حضرت نافع بن عبداللہ ان کے شاگرد کہتا ہے میں 35 سے 40 سال امام مالک کے پاس رہا، صبح بھی حاضر ہوتا، دوپہر کو بھی کلاس لیتا، شام کو بھی کلاس لیتا، 35 سے 40 سال لگا کے میں نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ شوق، نیکی کا شوق۔ امام زہری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت سعید بن مسیب کی پہلے بات کر چکا ہوں، ان کے زانوں کے ساتھ زانوں ملا کر میں نے 8 سال گزارے، 8 سال میں نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا۔ پھر ان کو اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں آئی انہوں نے وہ بھی برداشت کی۔ کیا انسان جب کسی چیز کا دیوانہ ہو جاتا ہے نا، مجنون ہوتا ہے، کسی چیز کے خاطر پہ پاگل ہونے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اتنا اس کے اوپر وہ چیز سوار رکھتی ہے تو پھر وہ تنگی تکلیفوں کو برداشت کر جاتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ کے امام ہے، مسجد نبوی کے امام ہے، بولتا امام مالک کے مصنف ہے، سب سے پہلے اس دنیا میں جو لکھی گئی کتاب ہے، لکھے ہونے کی شکل میں آنے والی کتاب ہے، وہ بولتا امام مالک ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھا، لیکن وقت کے حاکم کو وہ فتویٰ پسند نہ آیا۔ امام صاحب کے کپڑے اتروا کر ان کو 70 سے 80 کوڑے پشت پر مروائے گئے، جس کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کندھے
یہ کہہ رہے اعلان کر رہے ہیں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اللہ کے دین کی وجہ سے ساری تکلیفیں مجھے دی جا رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی خلیفہ کے دور کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ آیا، کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، کہا ٹھیک ہے مسلمان ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، لیکن آپ نے یہ مسئلہ غلط ہے، قرآن اور حدیث کی تو دلیل ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان کے مہینے میں دھوپ کے اندر بٹھا کر کپڑے اتروا کر جلاد ایک جلاد دو کوڑے مارتا، صرف دو کوڑے، کیوں؟ زیادہ کوڑے بندہ مارے گا تھک جائے گا، اس کے اندر وہ زور میں پیسے نہیں رہے گا، لہذا دو کوڑے مارے ہر جلاد۔ اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش جاتے، تلوار کی نوک چبھول کر امام احمد بن حنبل کو ہوش دلایا جاتا۔ 14 سال یہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بخارا کے بادشاہ نے کربلا کا دیا، سمرقند کی چھوٹی سی بستی خربند، اس کے اندر کچھ عزیز اور رشتہ دار تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، آج جن کے ناموں کے جن کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کے ساتھ ہماری لائبریری بھری ہوئی ہے، مکھن تیار ہے، حدیث کی کتاب نکالو، مسئلہ نکالو، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہے، آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے یہ سارا دین کس طرح اکٹھا کیا؟ امام بخاری جب اپنے عزیزوں کے پاس آ گئے، وہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں، اللہ تیری زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تیرے بندے بخاری پر تنگ ہو رہی ہے، اللہ اور میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چند دن گزر گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک انصاریت صحابی آتی ہے، کہتے اللہ کے رسول آپ کی حدیث کا علم سارے کے سارے مرد لے گئے، آپ ہر وقت درس دے رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں مردوں کو، ہم بیویاں، ہم زنانیاں، ہم عورتیں محروم ہیں، اللہ کا واسطہ ایک دن ہمیں بھی آپ عنایت فرما دیں تاکہ آپ ہمیں بھی دین کا علم دے دیں۔ یہ ہے لالچ، اللہ کے دین کے شوق۔ آج کے مسلمان اس نبی کے دور کی عورتوں سے بھی کیا گزرا، عورتوں کا کیا شوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مالی صحابہ آ گئے کہ اللہ کے رسول صحابہ نے رسول میں اجور کل سے مسلم حدیث ہے، سارے کے سارے اجر مالدار صحابہ لے گئے، نفلی نمازیں روزے ہم بھی پڑھتے رکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے پڑھتے ہیں، لیکن وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہے، جو پیسے کی بنیاد پر ادا ہوتی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ خیرات ہے، گناہ آزاد کروانا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بھاگے ہیں، یہاں پر آ کر آگے نکل جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر نسخہ بتایا، کوئی بات نہیں، بھاگ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے کرو، اللہ تمہیں ان سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ اتنے خوش ہیں جیسے دنیا فتح کر کے جا رہے ہیں، اور کچھ دن گزرے پھر پریشان ہو کر آ گئے۔ اللہ کے رسول وہ مال سے آپ کو اس نسخے کا نہیں پتہ چل گیا، آپ نے کہا اب اللہ کا فضل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایک صحابی کے بارے میں خوشخبری دیتے ہیں، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ابھی جنت سے نبی میں آئے گا، کوئی جنتی ہے۔ حضرت عمر بن عمر بن العاص اس کے گھر میں چلے گئے، 3 دن مہمان رہے، مہمان کا بہانہ بنا کر میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کے پروانے، جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر دیکھا یہ کیا کر رہا ہے، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جو یہ صحابی کرتا اور باقی نہ کرتے ہو۔ اگر یہ تہجد پڑھتا تو باقی بھی پڑھتے ہیں، اگر یہ نفل روزہ رکھتا تو باقی بھی رکھتے ہیں، اگر یہ قرآن پڑھتا تو باقی بھی پڑھتے ہیں، اگر یہ ذکر اذکار کرتا تو باقی بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جوش، جذبہ، جنون نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرتے ہیں، جاسوسیاں اور آج میں فلانا کھا گیا، کما گیا، بنا گیا، اس نے کیسے بنایا، کیسے کمایا، اس کے پاس کون سا سب طریقہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اپنے عادات بدلیں، اپنے نیکی پر لگائیں، اپنی رفتار بڑھائیں،
نیکیوں کی مقدار بڑھائیں، اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹیز پر زور دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں بھرپور طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے اور ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا شوق، جذبہ اور نیکی کے ساتھ جنون، نیکی کی لگن اور نیکی کے ساتھ تعلق، نیکی کی محبت، نیکی کا پیار اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں میں گھر سے نوازے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو اس چیز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بلاغ المبین وجزاکم اللہ خیر۔